ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جج سندھ ہائی کورٹ شاہق عثمانی صاحب، اس کے علاوہ موجود ہیں سابق جج لاہور ہائی کورٹ شاہ خاور صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شاہق عثمانی صاحب، آپ کی تو رائے تھی کہ معافی مانگ بھی لیں تب بھی مشکل میں آپ کو نظر آ رہے تھے عمران خان صاحب. ابھی تو انہوں نے معافی نہیں مانگی، اور یہ جو کانفیڈنس ہے تحریک انصاف کا کہ وہ اتنے پاپولر ہیں کہ عدالت ان کے خلاف نہیں جا سکتی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہٹائیں گے تو وہ خود کیسے رہ پائیں گے. آپ کو لگتا ہے واقعی جو ایک پیک ہے پاپولیرٹی کا اس کی وجہ سے بڑا مشکل ہے، اور یہ جواب ایسا تسلی بخش ہے کہ جس میں وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں اور عدالت کنسیڈر کر لے؟ دیکھیے، بات یہ غلط تصور ہے کہ کورٹس جو ہیں ان کو کوئی افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پاپولر ہے یا نہیں پاپولر ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ انہوں نے ہر ایک چیز کو لیگل طریقے سے دیکھی ہے. جب انہوں نے ایک نوٹس بھیج دی ان کو اور ان سے کہا کہ آپ ایکسپلین کریں، اور انہوں نے اس کے جواب میں جو کہا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپولوجائز کریں اور کہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اپنا جو ریمارک ہے واپس لیتا ہوں اور مجھے کبھی کوئی ایسا یہ غلطی سے میں کہہ گیا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیان جو ان اپروپریٹ تھا تو اس صورت میں میں اس کو واپس لے لوں گا. یہ تو ایک قسم کی انکنڈیشنل اپالوجی نہیں ہوئی، یہ تو کنڈیشنل اپالوجی ہو گئی. اور یہ تو جو کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس کا ہمیشہ سے اسٹینڈنگ پرنسپل ہے کہ اگر اپالوجی ہو تو وہ ایسی ہو جو انکنڈیشنل ہو، انکوالیفائڈ ہو. انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے اور پھر کہے کہ آئی تھرو مائی سیلف ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ. یہ انہوں نے نہیں کیا. یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی ان کی. دوسری جو چیز انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہی وہ یہ کہی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہیں بجائے اس کے جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں. یہ کوئی اب ایک جو ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں کہ ایسا کیس جو سنا جا رہا تھا وہ کوئی ایگزیکٹو میجسٹریٹ سنے گا، اور یہ کیس تو ایک جج سن رہا تھا. یہ ان کو پتہ نہیں تھا. یہ تو میرے خیال میں اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز اس کے تحت آتا ہے. اور عثمانی صاحب مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ تقاریر میں ان کا ذکر کیا ہے، کیا یہ اور تنقید بھی کی جج صاحبہ پر؟ آپ کو لگتا ہے ان کے رائٹ لیفٹ لوگوں نے بھی نہیں بتایا ہوگا کہ یہ نہ کریں، کیونکہ وہ بعد میں بھی انہوں نے کوئی 3-1 دفعہ ان پہ تنقید کی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہ تھا. جو پوائنٹ از کہ ایوری بڈی از سپوز ٹو نو دا لا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو لا نہیں پتا تو دیٹ از نو ایکسکیوز انڈر دا پرنسپل آف لا. تو یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ایسے انسان کو جو کہ پہلے پرائم منسٹر رہ چکا ہے. تو خیر وہ ایکسکیوز نہیں ہے. مطلب یہ کہنے کا کہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ جو فائل کی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ جس پہ کہ عام طور سے ایک کورٹ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی اس کو ایز این اپالوجی، اگر وہ اس کو اپالوجی تصور کرتے ہیں. اگر کورٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی ان کی اپالوجی تو اس صورت میں اس کا ٹرائل ہوگا. یعنی وہ کورٹ یہ دیکھے گی کہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی کیا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اگر کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہے تو یقیناً ان کو سزا ہوگی. میرے خیال میں یہ ان کی جس نے بھی ان کو ایڈوائز کیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ دینے میں، وہ ایڈوائز میری نظر میں تو صحیح ایڈوائز نہیں تھی. اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اگر وہ اس زمرے میں ہیں، اس زوم میں ہیں کہ وہ اتنے پاپولر ہیں، یا ان کے جس طرح لوگ کہہ رہے تھے آپ کی جو اسٹیٹمنٹ میں نے سنی ہے پہلے کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا بلکہ جج کو اپولوجائز کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں وی شوڈ پیک اپ، اپنا ملک بند کر کے بیٹھ جائیں. شاہ خاور صاحب، آپ بتائیے گا، آپ کا بھی یہی مشورہ تھا کہ انکنڈیشنل اپولوجائز کر لیں. آپ نے کہا یہ مشورہ آپ خود عمران خان تک بھی پہنچائیں گے، ظاہر آپ وکیل رہ چکے ہیں ان کے بھی، مگر یہ جس طریقے سے اپولوجائز کیا گیا اور یہ جو کانفیڈنس ہے کہ طلال نہال ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے خان صاحب سے، اس کے علاوہ بھٹو صاحب ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوں، وہ پاپولیرٹی کے پیک پہ نہیں تھے مگر عمران خان ہیں، اسے ان کے خلاف نہیں آ سکتا ہے فیصلہ. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جواب اور یہ کانفیڈنس یہ دونوں درست ہیں؟ دیکھیے صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی شاہق عثمانی صاحب نے فرمایا بالکل درست فرمایا انہوں نے. بات یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود تو قانون دان نہیں ہے، ماہر قانون نہیں ہے. انہوں نے اپنے ارد گرد مشورہ ہی دینا ہے جو کہ قانون کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو چودھری صاحب جو فرما رہے تھے انہوں نے جو کہا کہ جی وہ بالکل سرنڈر نہیں کریں گے، بلکہ وہ اور جو انہوں نے گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ایک غلط ان کو مشورہ دینے کے مترادف ہے کہ آپ اگر ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ڈٹے رہیں اور آپ جھکے نہ اور کوئی فلیکسیبلٹی شو نہ کریں اور آپ کی جو پاپولیرٹی ہے ٹھیک ہے وہ بہت پاپولر ہے لیکن صرف پاپولیرٹی کی وجہ سے کورٹس آف لا جو ہے وہ کسی کو رعایت یا پریویلیج تو نہیں دے سکتی، وہ تو انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو جواب انہوں نے دیا ہے ایک تو انہوں نے اس کا عبوری جواب دیا ہے شو کاز نوٹس کا، اور اس میں انہوں نے کہیں پہ بھی معافی کا یا معذرت کا یا اپالوجی کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کو انکنوینئنس کاز ہوئی ہے تو وہ اپنے الفاظ واپس لینے پر غور کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اس کو کنٹیسٹ بھی کیا، جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کل اب جو 5 رکنی معزز بینچ ہے ہائی کورٹ کا وہ ان کے جو شو کاز نوٹس کا جواب ہے اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر مطمئن ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جو نوٹس ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا اور ان کو ایگزونریٹ کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر تو آئین جو قانون جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 اس میں تو یہ ہے کہ نیکسٹ مرحلہ پھر وہ فرد جرم عائد کرنے کا ہے، اور ایسی صورت میں جب فرد جرم عائد ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ کاگنیزنس لے لیتی ہے اس مقدمے کی، اور اس میں پھر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں ان کو پھر وہ پروسیکیوٹر کے طور پہ کہیں گے کہ آپ اس پہ شہادتیں جو ہیں وہ پیش کریں اور اس کا ٹرائل شروع کریں، اور یہ پھر فیٹل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کو بھی توہین عدالت میں جو ہے وہ صرف ٹل رائزنگ آف کورٹ جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس کی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا کہ آرٹیکل 63 کے تحت وہ آئندہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی الیکٹڈ آفس رکھنے کے لیے جو ہے وہ نائل ہو گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو ٹھیک مشورہ نہیں دیا جا رہا، اگر ان کو ٹھیک مشورہ دیا جائے تو وہ یہی ہے کہ جو مروجہ آپ کے عدالتی نظائر ہیں توہین عدالت کے متعلق اس میں تو یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹیسٹ نہ کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے سامنے معذرت کرنے سے کسی کی عزت اور تکریم میں جو ہے وہ کمی نہیں آتی۔ مطلب یہ بھی بتائے گا جس پہ شاہد عثمانی صاحب نے بھی کامنٹ کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، پہلے تقریر کر لی نہیں پتا تھا، تو کیا بعد میں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ سمجھتے رہے، انہیں رائٹ لیفٹ سے بھی کسی نے نہیں بتایا، یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہوگا جو شاہد عثمانی صاحب نے بھی کامنٹ کیا؟ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کو شاید اس کا ادراک نہ ہو کہ وہ اس میں تفرق نہ کر سکے ہوں کہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹ اور ایڈیشنل سیشن جج میں کیا فرق ہوتا ہے، یا ایک جوڈیشل میجسٹریٹ میں اور ایگزیکٹو میجسٹریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ایگزیکٹو میجسٹریٹ جو ہے وہ بھی جوڈیشل پاورز ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی انتظامی کوئی آرڈر نہیں کر رہا ہوتا، تو ان کا احترام بھی اتنا ہی لازم ہے۔ لیکن یہ جو خاتون جج صاحبہ جو ہے یہ میجسٹریٹ نہیں ہے، یہ میجسٹریٹ سے ایک اوپر کی حیثیت ہے، وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے، وہ میجسٹریٹ سے اوپر کا عہدہ ہے، ان کا جوڈیشل آفس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ ڈیفنس لیں تو وہ پھر قانون سے ناواقفیت جو ہے وہ کوئی ڈیفنس نہیں ہوتا، یہ تو قانون کا یہ منشا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔